آج میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گی، اور وہ بھی سمر کی۔ میں نے سوچا اس پہ کیوں نہ میں وائس اوور کس طرح ڈیلی ولاگ شیئر کرتی رہوں آپ کے ساتھ۔ یہ میرے لیے ایزی بھی رہے گا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جھاڑو پوچھے والا ویڈیو بنایا کرو، تو آؤ جی چلتے ہیں ولاگ کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کیسی ہے میری پیاری جنی منی، میری پیاری یوٹیوب فیملی؟ صبح صبح کا ٹائم تھا، افنان جیسی اٹھا، یہ ناشتہ نہیں کرتا، اس کی عادت ہے، سے وامٹنگ آتی ہے تو یہ ٹیوشن کے لیے چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ چھٹیوں میں نا پھر باجی کہتی ہے کہ صبح آیا کرو، تو یہ ہم ذرا لیٹ اٹھتے ہیں 12 بجے، تو بس افنان اٹھ کر ٹیوشن چلا گیا تھا، اور اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ اس کا دل کرتا ہے، اور اسلان اس کے پیچھے اتنا زیادہ رو رہا تھا، تو میں نے جلدی سے نہ کنڈی لگا لی، کیونکہ پھر یہ باہر جاتا ہے، بہت شرارتی ہو گیا ہے، اور افنان کا دل نہیں کر رہا تھا اسلان سے جانے کو، کیونکہ یہ نا ہمارا بہت لاڈلا ہے اسلان جانی۔ اور یہاں پر پھر میں آ گئی تھی کچن میں پراٹھے میں نے بنا لیے تھے، ایک بن گیا تھا، دوسرا جو ہے نا میں بنا رہی تھی، اور میرے پراٹھے سب کو بہت پسند ہے، اور سب کہتے ہیں کہ ہم جب بھی تمہارے پراٹھے ولاگ میں دیکھتے ہیں ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ خیر مجھے اپنے ہاتھوں کے پراٹھے بہت اچھے لگتے ہیں، کہیں میں جاتی ہوں نا تو میں اپنے ہاتھ کے پراٹھے مس کرتی ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو لو جی ہمارے پراٹھے ریڈی ہو گئے، ہمارا ناشتہ ریڈی ہو گیا، پھر میں کمرے میں آ گئی، بہت زیادہ گرمی تھی، تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے نا کمرے میں ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ ابیان بھی اٹھ گیا تھا، ابیان افنان کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے، تو ان کے لیے نا پھر میں نے آلو والا سالن بھی بنا دیا تھا، تو ان دونوں نے نا مل کر جو ہے نا ساتھ میں ناشتہ کر لیا تھا، اور یہاں پر جو ہے نا میں اپنا ناشتہ انجوائے کر رہی ہوں، اور یمی یمی ناشتہ تھا، اور گرمی تھی، بس شکر ہے ہمارا روم بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ کبھی ہم اے سی چلاتے ہیں یا پھر روم کولر سے کمرہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، دیواری ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور صبح کی چائے نا مجھے اس طرح لگتا ہے جیسے پین کلر ہو، اتنا کچھ سکون ملتا ہے نا، یہ چائے میں جیسی پی لیتی ہوں نا تو میں ایکٹیو ہو جاتی ہوں، گھر کے جتنے کام ہوتے ہیں نا میں جلدی بھاگ دوڑ کے کر لیتی ہوں۔ یہاں پہ میری ہسبینڈ کی تھوڑی طبیعت صحیح نہیں تھی، تو میرے ہسبینڈ کے سر پہ نا ابیان جو ہے نا زور کر رہا تھا، مطلب دبا رہا تھا، اور ازلان نا ان کے ساتھ مستیاں کر رہا تھا، تا کہہ رہا تھا، بابا کو کاکا کہہ رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ ابیان بابا کو مار رہے، اور ہمارا مٹھو دیکھو یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، اور یار یہ بہت گرما جاتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، اور موسم کچھ اتنا پیارا ہوا تھا پر پھر بھی حبس تھی، اور بس یہاں پہ میں آ گئی، میں ہمیشہ یہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہوں، میں اور ازلان تھوڑی بہت ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، پرندے ورندے کو ازلان دیکھتا ہے، بس میں بھی کھڑی ہو جاتی ہوں، بہت ایک سکون سا ملتا ہے نا جب صبح صبح آپ اس طرح آ جاتے ہو اور موسم بھی کچھ اچھا ہو، تو پھر میں نے سوچا میں کام سٹارٹ کر دوں گی، گھر بہت زیادہ گندا ہے، اور یہاں پہ مجھے ویڈیو بھی بنانی پڑتی ہے، بہت زیادہ مطلب گھر کو مینیج کرنا، ویڈیو کے ساتھ بچوں کو مینیج کرنا، ان کو آگے لے کر چلنا ہے نا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے میرے 3 چینل ہیں، ان تینوں کو میں چلا رہی ہوں، اور یہ جو ہے نا کافی ٹف روٹین ہے میرے لیے، ایک چیلنج ہے کہ میں نے تینوں چینل کو انشاءاللہ ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، کیونکہ میں ایک چیز جو بنا لیتی ہوں پھر ان کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ میں نے 2 چینل ایکسٹرا بنا لیے تھے، تو اب میں سوچتی ہوں کہ وہ اچھے ماشاءاللہ سے چل رہے ہیں، اور ان کو میں ضائع نہیں ہونے دیتی، تو بس ان پہ بھی کام کری ہوں، تو میں نے سارے سوے کور وغیرہ صحیح کر دیے ہیں، جو قالین پہ وہ تھا کور وہ بھی میں نے ڈال دی ہوں۔ یہاں پہ ابیان جو ہے نا گیم کھیل رہا تھا، صبح کے ٹائم نا ہم ان کو گیم کے لیے دیتے ہیں، پھر مطلب 2 گھنٹے ابیان کرتا ہے، اور 2 گھنٹے افنان گیم کھیلتا ہے، اور بس یہ ہمارا گھر شکر ہے سارا نیٹ اور کلین ہو گیا تھا، تو یہاں پہ میں تھوڑی دیر نا پھنکی کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بادل بھی تھے، پھر بھی اتنی کوئی شدید گرمی تھی نا کہ پسینے ایسے چھوٹ رہے تھے جیسے میں نہائی ہوئی ہوں پسینوں میں، پھر میں روم میں آ گئی، چرپائی میں نے نکال دی تھی، جو بچوں کی بلینکٹ وغیرہ تھی وہ میں نے روم کولر کے اوپر رکھ دی، بس اپنا بیڈ سمیٹ رہی تھی۔ جب آپ اپنا بیڈ سمیٹ لو نا تو اس طرح لگتا ہے جیسے آپ کا 50% کام ہو گیا، اتنا اچھا لگتا ہے نا جب آپ کا روم سارا صاف ستھرا ہو اور اچھا لگ رہا ہو، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پر بس میں نے سارا روم صاف کر دیا تھا، میرے ساتھ نا ازلان بھی ساتھ ساتھ کام کرتا رہتا ہے مجھے اتنی ہنسی آتی ہے نا، مجھے ایک اچھا سا بھی لگتا ہے ازلان کے ساتھ، جب میرے یہ آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ افنان بھی اس طرح ہوتا تھا، ابیان جو ہے نا پھر بھی کارٹون ٹی وی کے لیے بیٹھ جاتا تھا، پر یہ دونوں نا بالکل نہیں بیٹھتے،
تو بس میں نے اپنا بیڈ وغیرہ ٹھیک کر دیا تھا. ہسبینڈ آ گئے تھے, بیڈ پر لیٹ گئے تھے کیونکہ اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی آج. تو پھر میں نے سارا جو فلور تھا اس پہ برش پھیر دی, اور یہاں پہ میرے ہسبینڈ اتنا مجھے پریشان کر رہے تھے, اور ازنان کو بھی میں ساتھ میں ہنسا رہی تھی, گڈ بوائے بیٹھ جاؤ بابا کے ساتھ. پھر میں کلیپنگ کرتی ہوں, وہ بہت خوش ہوتا ہے, بات مانتا ہے. تو یہاں پہ بس الحمدللہ میں نے سارا کمرہ جو ہے نا برش کر دیا. اس کے بعد میں نے اچھی طرح برش سے اس کو واش بھی کر لیا تھا سرف سے. پھر کمرہ اتنا کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے نا, میں آپ کو کیا بتاؤں. تو بس پھر یہاں پہ نا میں نے اپنا موبائل لے لیا, اور یہ پورا کمرہ دیکھیں لش پش ہو رہا ہے, صاف ستھرا ماشاءاللہ سے. اور یہ اصلان کو نا ایک چیز دے تو نا پھر یہ اس کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا ہے. بس بال اس کو میں نے تھما دیا تھا, اس کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا. اور وہاں پہ میرا شاپر میں نے رکھا ہوا تھا. یار شاپر اتنے کام آتے ہیں نا, اتنا کچھ کچرا ہوتا ہے نا, جیسے ساری دنیا جان کا کچرا نا صرف ہمارے گھر میں ہو. اچھا, تو پھر میں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کیا حال ہے. بادل آئے ہوئے تھے پر بادل برسنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. پھر نا رات کو بہت دیر سے بارش ہوئی, تقریباً 1:30 بجے بارش شروع ہو گئی تھی. اور یہ بچے نا پھر کھانا کھا رہے تھے. تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ افنان جب ٹیوشن سے آتا ہے تو یہ تب کھاتا ہے. افنان اتنے میں ٹیوشن آ گیا, میرا گھر بھی سارا صاف ستھرا ہو گیا. میں نے ان کے لیے آلو کا سالن بنایا تھا, تو ان دونوں نے مل کر آلو کا سالن کھا لیا تھا. اور بس یہ میرے ساتھ نہیں سوری بابا کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. تو ابھی ان کی اپنی گپ شپ ہوتی ہے بابا کے ساتھ, اور بابا ان کو ہر ٹائم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو مجھے بتایا کرو, چھپایا مت کرو. بس ازلان یہاں پہ خان صاحب کی طرح بیٹھا ہوا تھا. جیسے میں نے دیکھا تو بس یہ ایکٹنگ کرنا نا سٹارٹ ہو جاتا ہے, فلموں کا بادشاہ ہے, پورا ڈرامے باز ہے. تو پھر میں نے کہا چلو برتن بھی ساتھ دھو لیتی ہوں. بچوں نے نا کھانا شانا کھا لیا تھا, اور ہاتھ کے ہاتھ نا میں اس طرح برتن دھوتی ہوں ناشتے کے دوپہر کے, مطلب جو برتن ہوتے ہیں نا ہاتھ کے ہاتھ میں دھو لیتی ہوں. پھر اس طرح نا آپ کا شینگ نہیں بھرتا, اتنا کام نہیں ہوتا. اور بس آج کل گرمی بھی ہے نا, اگر کام جمع کرو اس سے گھر گندا ہو تو اور بھی نا آپ کا گھر گرم گرم لگتا ہے, ایک حبس ہوتا ہے. جب اس کو نا کلیئر کر دو, صاف ستھرا کر دو, تو آپ یقین جانے گھر اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے. پھر بندہ نہا لیتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے نا سکون سے, تو پھر اتنی گرمی نہیں لگتی. اگر آپ کام چھوڑ دیں, سارے کام اکٹھے کر لیں, پھر انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے. تو میں تو بس ہاتھ کے ہاتھ ہر ایک کام کرتی رہتی ہوں. اور گھر کو نا میں گرمیوں میں شام کے ٹائم ضرور واش کرتی ہوں, اس سے نا جو حبس ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے, گھر اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. بس میں نے یہاں پر برتن واش کر دیے تھے, اور جو شیلفیں تھی نا اس پہ میں سرف والا گیلا کپڑا پھیر رہی تھی, اور اس سے شیلف اتنی چمکدار صاف ستھری ہو جاتی ہے, جراثیم سے پاک ہو جاتی ہے. یہ ہمارا سارا کچن نیٹ اور کلین ہو گیا. فلور بھی میں نے دھو لیا. پتہ نہیں کیمرے میں نا کچن ایسے میلا میلا لگتا ہے, پر یہ جب ریئل میں دیکھو نا کچن بالکل صاف ستھرا. جو ڈسٹ بین بھی تھے نا وہ میں نے باہر رکھ دیے تھے. پھر میں یہاں پہ اپنا ڈریس پریس کر رہی تھی. میں نے کپڑے دھوئے تھے تو کپڑے فی الحال میں نے پریس نہیں کیے. بس میں نے کہا چلو یہ والا ڈریس جلدی جلدی پریس کر دیتی ہوں, بہت زیادہ یہ نرم ہے, گرمیوں کے لحاظ سے بہت بہتر ہے. تو میں نے اس کو جلدی جلدی پریس کر دیا. اور اتنی مجھے گرمی لگ رہی تھی نا, اتنی میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ کو پتہ ہے نا جب بندہ کام کر لے اور وہ کپڑے ذرا پسینے سے ہو جائیں, میلے ہو جائیں, تو ان میں ایسے عجیب سی گرمی ہوتی ہے اور انسان کو نا الٹی آتی ہے. تو بس میں نے شکر ہے اپنے کپڑے پریس کر دیے, اور بس میں واش روم چلی گئی نہانے. اور یہاں پر نا جیسے میں نے نہا لیا دھو لیا تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا میں صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا. تو تقریباً میں نے ویڈیوز بھی ساری ایڈٹ کر کے وائس اوور کر کے اپلوڈ کر دی تھی. تو اتنے میں بھوک لگی. پھر جو ہے نا یہ میں نے چائے اور تندور کی روٹی پڑی ہوئی تھی, اس کو میں نے تھوڑا سا گیلا کر کے نا اس کو میں نے اس طرح فرائی کر دیا. اتنا اچھا لگتا ہے نا یہ چائے کے ساتھ کھانا, عجیب سا ہی اس کا کوئی ٹیسٹ آتا ہے. اور یہ ذرا موٹی روٹی ہوتی ہے نا, یہ چائے میں ڈپ کرو تو اتنا اچھا لگتا ہے. بس ازلان کو میں نے چائے میں ڈپ کر کے دی, اور بس میں نے یہ روٹی کھا لی, پیٹ بھر دیا. اور یمی سے آج میں نے اتنی زیادہ چائے بنائی ہے نا شام کو, ورنہ میں نے گرمیوں میں چھوڑی ہوئی تھی. آج میرا دل کر رہا تھا, موسم بھی تھوڑا سا بس اچھا تھا, تو میں نے کہا آج میں یہ بڑا کپ بھر کے پیوں گی, تو تاکہ جو میری انرجی ویسٹ ہوئی ہے واپس آ جائے. بس بچے, یہ رات کا ٹائم تھا, بچے بیٹھے ہوئے تھے, ان لوگوں سے نا ہم لوگوں نے گیم بند کر دیا تھا. بس پھر افنان جو ہے نا ٹی وی دیکھ رہا تھا, سوربھ جوشی کا ولاگ. اور ابیان پھر بھی ذرا بے شرم ہو جاتا ہے میرا موبائل لے کے نا, اس میں
گیم یا شارٹس وغیرہ دیکھتا رہتا ہے. اس کو میں منع بھی کرتی ہوں کہ نظر کمزور ہے، پر پھر بس میں نے سوچا میں ایسے بیٹھی ہوں تو عشاء کی نماز ادا کر دیتی ہوں. ٹائم پہ ادا کر لوں تو اچھا ہوتا ہے. سالن سب کچھ میں نے پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھ دیا تھا. بس پھر سکون سے میں نے نماز پڑھ لی اور دعا کر لی. اتنا کچھ سکون آتا ہے نا جب میں نماز پڑھوں. مطلب ایک ایسا لگتا ہے جیسے ایک فرض ادا کر لیا. اور جب نماز پڑھتے ہو نا، اور جب نماز پڑھتی ہوں نا بہت سکون ملتا ہے. ایسے لگتا ہے بس میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ایک ہر پریشانی کہہ دی. اور بس یہ ہمارا رات کا کھانا تھا. نماز کے فوراً بعد ہی میں نے شیٹ لگا لیا تھا اور بس پھر ہم کھانا کھانے لگ گئے تھے. اور اتنا مزیدار یخنی پلاؤ میں نے بنایا تھا. گوشت اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا، صرف یخنی والا پلاؤ تھا. اور آپ یقین جانیں اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ تھا نا کوئی. پھر یہ 2 کھیرے پڑے تھے، ختم ہو گئے تھے. اس کو میں نے اس طرح باریک کاٹ کے اس پہ ڈال دیا اور ساتھ میں چٹنی سی میں نے بنا دی تھی جو دھنیا پودینے کی ہوتی ہے. اور آج ہمارا کھانا اور ہماری سمر کی روٹین بس یہیں تک تھی. اگر آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آتی ہے تو کومنٹ میں ضرور بتانا. نیکسٹ ولاگ بھی آپ کو اسی طرح ملیں گے. پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے.